ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ وسیع کائنات اور اس میں موجود چیزیں کیسے وجود میں آئیں؟ نیلا آسمان، آسمان پر بکھری ہوئی عظیم کہکشائیں، موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے ستارے، ایک عظیم الشان روشنی اور حرارت کا ذریعہ چمکتا ہوا سورج، اور اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے تمام سیارے، اور ان سیاروں کے ساتھ گردش کرتے ہوئے میٹرائڈز، رات کو اجالا کرنے والا چاند، اور یہ زمین جس پر آج ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کس طرح وجود میں آ گئی۔ اس عظیم کائنات کی پیدائش ایک سنسنی خیز اور پراسرار واقعے سے ہوئی جسے آج دنیا بگ بینگ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، بگ بینگ تھیوری کیا ہے اور مختلف مذاہب کا کائنات کی تشکیل کے متعلق کیا نظریات ہیں، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اٹس ہسٹری ناٹ مسٹری کے ساتھ۔ بگ بینگ تھیوری۔ سائنس کا ماننا ہے کہ کائنات کی پیدائش سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نہ وقت، نہ زندگی اور نہ زندگی کے کوئی امکانات۔ 1927 میں جارج لیمیٹرے نے بگ بینگ تھیوری پیش کی، جس کے مطابق کائنات کی پیدائش ایک سنگل ڈینس پارٹیکل سے ہوئی جسے سنگولیرٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ 13.8 بلین ایئرز پہلے کائنات ایک انتہائی کثیف اور گرم نقطے سے وجود میں آئی جس میں مادہ اور توانائی سمٹ کر موجود تھے۔ اسی نقطے میں دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے چند سیکنڈز بعد الیکٹرانز اور کوارکس وجود میں آئے، پھر کائنات پھیلنے اور ٹھنڈی ہونے لگی اور پروٹونز اور نیوٹرونز بنے۔ اس کے بعد ایٹم، مولیکیول بننا شروع ہو گئے۔ ان کے ملنے سے ہائیڈروجن اور ہیلیم کے نیوکلیائی بنے۔ اس عمل کو نیوکلیئر سینتھسس کہا جاتا ہے۔ کہکشاؤں کی تشکیل۔ بگ بینگ کے بعد لاکھوں سالوں میں کشش ثقل نے مادے کو اکٹھا کر کے ستارے اور کہکشاں بنائی۔ یہ کہکشاں گروہوں میں اکٹھی ہوئی اور آج ہم انہیں مختلف شکلوں میں دیکھتے ہیں۔ ہماری زمین ملکی وے گلیکسی کا حصہ ہے۔ کہکشاؤں کا پھیلاؤ۔ ایڈون ہبل کے مطابق کہکشائیں مسلسل گردش کرتی ہوئی ہم سے دور جا رہی ہیں، جو کائنات کے پھیلاؤ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ بگ بینگ کے بعد پھیلنے والی تمام کہکشاؤں کو ملٹی ورس کا نام دیا گیا ہے۔ شمسی نظام کی تشکیل۔ تقریباً 4.6 ارب سال پہلے ہمارا شمسی نظام ایک عظیم مولیکولر کلاؤڈ سے بنا۔ کشش ثقل نے بادل کو گرنے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے سورج بنا اور اس کے گرد کشش ثقل کی وجہ سے گردش کرنے والے سیارے بنے، جن میں ہماری زمین بھی شامل ہے۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ مختلف ثقافتیں اور مذاہب دنیا کے وجود میں آنے کی وضاحت کس طرح کرتے ہیں۔ ہندو نظریہ۔ ہندو مذہب کے مطابق بھگوان برہما نے کائنات کی تخلیق کی، اور کچھ ہندو نظریات کے مطابق وشنو اور شیو کے تخلیقی کردار کا ذکر کرتے ہیں۔ عیسائی نظریہ۔ عیسائیت میں بائبل کے عہد نامہ قدیم میں پیدائش کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے دنیا کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ فلسفیانہ نقطۂ نظر۔ فلسفیانہ طور پر کئی مختلف سوالات اور مباحثے ہوتے ہیں، جیسے کیا کوئی خالق ہے، اور کیا دنیا خود بخود وجود میں آئی، اور مختلف فلسفیوں نے مختلف طریقے پیش کیے۔ اسلامی نظریہ۔ اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اور ہر چیز کو 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھولا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ بگ بینگ تھیوری اور اسلام۔ ناظرین، بگ بینگ تھیوری کچھ حد تک اسلام سے اس طرح ریلیٹ کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان اور زمین دونوں بند تھے، یہ سنگولیرٹی کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس ایک نقطے سے کائنات وجود میں آ گئی۔ کائنات کے پھیلنے کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم بہت وسیع کرنے والے ہیں۔ یہ آیات کائنات کی تخلیق میں تدریجی تبدیلیوں اور مراحل کی نشاندہی کرتی ہیں، جو بگ بینگ تھیوری کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں، جہاں کائنات کی تخلیق اور اس کی تشکیل مختلف مراحل میں ہوئی۔